بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرأ الفاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ کا اعلان ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اللہ غائب ہے، کسی نے نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ جنت کسی نے نہیں دیکھی، جہنم کسی نے نہیں دیکھا، مرنے کے بعد یہ سب دیکھتا ہے، زندگی میں نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے بارہ امام غائب ہیں، نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو اللہ ان کی کوالٹی بتا رہا ہے کہ وہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ فرما رہا ہے اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ ہمارے ایک بھائی کی ریکویسٹ آئی تھی، ایک گزارش آئی تھی کہ نماز کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ دیجئے کچھ نماز کی فضیلت کے حوالے سے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی فرمائش بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے۔ نماز کے لیے حدیثوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ اگر یہ قبول تو سب قبول، یہی قبول نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ نماز دین کا پلر ہے، ستون ہے، ٹھیک ہے۔ نماز، اب سنیے گا، ایک عالم دین ایک جنگل سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے جانور گھاس کھا رہے ہیں اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ عالم دین بھی وہی نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پھر جب اس نے نماز ختم کر لی تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ جانور کس کے؟ کہنے لگا میرے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اول وقت روز نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی، میں روز اول وقت نماز پڑھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے اول وقت نماز پڑھنا کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگا میں نے اول وقت نماز پڑھنا اپنے ان جانوروں سے، ان بکریوں سے سیکھا۔ بکریوں سے کیسے سیکھا؟ کہنے لگا کہ دیکھیے یہ ہیں میرے جانور، میں ہوں ان کا مالک، جب میں بلاتا ہوں، توجہ رکھیے گا، تو یہ بہانہ نہیں کرتے، یہ فوراً آ جاتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ پالتو جانور ہے، پالتو جانور ہے میرے، جیسے ہی میں پکارتا ہوں، بلاتا ہوں، سب آ جاتے ہیں، میرے پالتو جانور ہیں، جیسے ہی بلاتا ہوں سب آ جاتے ہیں، کوئی دیر نہیں کرتا۔ بس میں سمجھ گیا کہ جب یہ جانور ایسے ہیں کہ اگر ان کا مالک ان کو بلائے تو فوراً آنا چاہیے، جب ان کو یہ پتہ ہے تو ہمارا مالک تو خدا ہے، جب وہ پکارے تو ہمیں فوراً کیوں نہیں آنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ ایک جانور سے سیکھا انہوں نے۔ کہیں سے انسان کچھ بھی سیکھ سکتا ہے، کہیں سے بھی انسان کچھ بھی سیکھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ انسان مولانا سے اور مجتہد سے اور آیت اللہ سے سیکھے، انسان کہیں سے بھی سیکھ سکتا ہے کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ جانور سے۔ بہت جانوروں کی لسٹ بتائی گئی ہے ہماری روایتوں میں اور کتابوں میں کہ
معصوم کا قول ہے ان سے یہ چیز سیکھو، ان سے یہ چیز سیکھو، بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب سنیے گا، نماز اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز انسان کو گناہ سے بچاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں دوپہر میں ایک بات جملہ میں نے پڑھا تھا نماز کے بیچ میں جو تقریر ہوتی ہے وہ جملہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جنہوں نے سنا ہے ان سے میں سوری کہتا ہوں کیونکہ ان کو دوبارہ سننا پڑے گا، لیکن بہرحال چونکہ ایک مجلس چل رہی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں اس کو بیچ میں لے آؤں، جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کو بھی انشاءاللہ کام آئے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جب سے نماز پڑھنی شروع کی ہمارے کام بگڑنے لگے۔ معاذ اللہ، توبہ، استغفر اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہنا ہی گناہ ہے کہ جب سے نماز پڑھنی شروع کی کام بگڑنے لگے، جب سے ہم مسجد میں آنے لگے ہمارے کام خراب ہونے لگے۔ عزیزان محترم، یہ پہلی بات تو اگر آپ یہ کہیے، اگر ایک ہندو کے سامنے بھی کہیے تو وہ بھی ہنسے گا کہ یہ کیسا مسلمان ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے رب کے سامنے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ جب میں جاتا ہوں خدا کے سامنے، جب میں عبادت کرتا ہوں تو میرے کام بگڑنے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ کام جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بگڑنے لگے ہیں، اس کام کو شروع کرنے کی طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ اکبر۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کام کو شروع کرنے کا آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ خدا ہی نے تو دیا تھا۔ اس کام کے کرنے کے لیے زندگی کس نے دی تھی؟ خدا ہی نے دی تھی۔ جب سب کچھ دینے والا وہ ہے، آپ مجھے بتائیے، آپ کسی کو اپنی کمپنی میں کام کے لیے رکھتے ہیں، اس کے بعد جب وہ کام کرے تو آپ کام بگاڑ دیں، کبھی آپ کرتے ہیں ایسا؟ کبھی کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے نا کام اچھا ہوئے۔ ارے جب ایک کمپنی کا مالک یہ چاہتا ہے کہ اس کا ورکر کام نہ بگاڑے، تو وہ خدا اپنے بندے کو خود بلا رہا ہے اور پھر اس کے کام بگاڑ دے گا؟ کیسی بات ہے عزیزان محترم، یہ کیسی سوچ ہے انسان کی۔ میں نے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سنیے گا، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جہنم سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ یہ کام نہ چھوڑیں۔ کون کون سے کام؟ پہلا کام جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام خدا کے لیے غلط سوچنا، خدا کے بارے میں غلط سوچنا، آ گئی نا بات، یہی بات۔ تیسری چیز تکبر، گھمنڈ، خدا کے بارے میں غلط سوچنا، پروردگار نے نہیں دیا۔ اچھا، کبھی کبھی انسان رزق کے بارے میں سوچنا تھا، اس کو اتنا دیا ہم کو کیوں نہیں دیا؟ قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے رزق میں ہر انسان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، مطلب سب کو برابر نہیں رکھا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ رسولوں کو کیا سب رسول ایک، جتنے بھی پروفٹس آئے کیا سب ایک جیسے تھے؟ آپ مجھے بتائیے کتنے پروفٹ اللہ نے بھیجے؟ 124,000، 1,24,000۔ ان میں سے رسول کتنے بنے؟ صرف 313 میسنجر، رسول، ان کی پوزیشن ہائی ہے۔ ان میں سے سب سے بڑے رسول کتنے بنے؟ 5، ہے نا؟ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے آخری نبی۔ ان میں سب سے سردار سب کے کون بنے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد پر۔ تو جب وہاں اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا تو چھوٹے سے رزق کے لیے اللہ سے فریاد کرنا، شکایت کرنا، پروردگار یہ تو نے نہیں چاہا۔ ارے اللہ تو چاہتا ہے، اللہ نے کس کو روکا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، خیر اب سنیے گا، نماز انسان کو بلندی تک لے کر کے جاتی ہے۔ کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم نے کام، اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان نے نماز شروع کی اور اس کا کوئی کام بگڑ رہا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو اس کو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہ رہا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک امتحان ہے، امتحان ہے۔ کام بگڑا، شیطان نے فوراً دماغ میں ڈالا تیری نماز کی وجہ سے ہوا ہے، تیرے مسجد میں جانے کی وجہ سے ہوا ہے، تیرے مجلس میں جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ فوراً، چونکہ شیطان چاہتا ہے کہ میں اکیلا جہنم میں کیوں رہوں، ہے توجہ ہے آپ کی؟ شیطان تو جہنم میں جائے گا نا، وہ سوچتا ہے اکیلا کیوں رہوں، جتنے بھی گناہ کر کے آئے میرے ساتھی بڑھ جائیں گے۔ اور وہ تو نبی آدم کا دشمن تھا، تو یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب تو آدم کی اولاد ہے نا، تو پھر آدم کی اولاد کا دوست کہاں سے بن جائے گا؟ جب باپ کا دشمن تھا تو اولاد کا دوست کہاں سے بن جائے گا وہ؟ ہیں؟ تو وہ تو چاہتا ہے کہ انسان جہنم میں جائے، انسان نماز چھوڑے، انسان کرے گناہ، اس لیے وہ یہ ساری باتیں دماغ میں پیدا کرتا ہے کہ تم نے نماز پڑھی اس لیے کام خراب ہوا،
تم نے یہ کیا تو یہ ہوا۔ رسول نے کیا بتایا کہ جو اللہ کے بارے میں غلط سوچے وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا، اس پر عذاب ضرور آئے گا۔ اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے، وہ تو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، وہ تو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کیسے کیسے عبادت کرنے والے تھے۔ معصومین کی عبادت تو بہت بلند ہے، 14 معصومین کی عبادت ان کا جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سنیے گا، ہمارے مذہب کے ایک عالم ہے جن کا نام ہے مقدس اردبیلی، آپ نے نام سنا ہوگا۔ مقدس اردبیلی نماز پڑھنے کے لیے آئے، فجر کا ٹائم ہے، ان کے گھر میں نل ول تھا نہیں، کنویں سے پانی لے کے آتے تھے، ہے نا۔ انہوں نے کنویں میں بالٹی ڈالی پانی نکالنے کے لیے کہ میں وضو کروں۔ اماموں کے آپ واقعات سنتے ہیں نا، جو امام کے غلام ہیں آپ دیکھیے وہ کس درجے پر ہے۔ جیسے ہی بالٹی ڈالی کنویں میں، اس میں انہوں نے جب پانی کھینچا، بالٹی کو باہر نکالا تو دیکھا اس میں پانی نہیں ہے، اس میں گہنے ہیں، اس میں ہیرے جواہرات ہیں۔ سوچیے عزیزان محترم، کون ہے مقدس اردبیلی؟ بہت بڑا درجہ ہے مقدس اردبیلی کا، بہت بڑا درجہ ہے۔ مقدس اردبیلی وہ ہیں کہ جب نجف میں مولا امیر المومنین کے حرم میں آتے ہیں، دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا تو دروازہ خود سے ان کے لیے کھل جاتا تھا۔ اتنے بڑے عالم، آپ سوچیے، مقدس کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کتنے بڑے عالم تھے وہ۔ یہ ہمارے مذہب میں گزرے، ہم تو یہاں اماموں کے معجزے سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، نہیں آپ یہ ان کے کرامتیں دیکھیے، ان کے یہ معجزے دیکھیے۔ معجزہ صرف معصوم دکھا سکتا ہے، بس جو معصوم دکھاتا ہے نا اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جو علماء دکھاتے ہیں اسے معجزہ نہیں، اسے کرامت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات دھیان میں رکھیے گا۔ کبھی کسی عالم کی ایسی کوئی واقعہ آپ سنیے، کوئی اسٹوری سنیں تو آپ یہ نہ کہیے فلاں عالم کا معجزہ، نہیں، معجزہ صرف نبی دکھائیں گے یا امام دکھائیں گے، بس۔ یہ جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کرامت، یا آپ ہندی میں کہہ لیجئے چمتکار، یا اردو میں کہہ لیجئے کرشمہ، اردو میں اسے کرشمہ بھی کہتے ہیں، یا اسے آپ کرامت کہہ لیجئے۔ ٹھیک ہے، اچھا، انہوں نے جیسے ہی پانی کھینچا تو اس میں سے گہنے نکل کے باہر آ گئے ان کی بالٹی میں۔ اب آپ سوچئے کوئی عام آدمی ہوتا، ایک کوئی ملینر تو تھے نہیں، بلینر تھے نہیں، ایک نارمل زندگی تھی، ایک نارمل آدمی ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ سوچئے، اللہ کسی کو ایسے اتنے بڑے درجے پر نہیں پہنچا دیتا کہ علی کے حرم میں آئے اور دروازہ خود سے کھل جائے، ایسے نہیں پہنچا دیتا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پوری بالٹی واپس ڈال دی کنویں کے اندر، پوری واپس کر دی، اور پھر دوبارہ پانی کھینچا۔ روایتوں میں، کتابوں میں لکھا ہے 3 بار یا 7 مرتبہ ایسے ہی ہوا، گہنے نکل کے باہر آئے۔ انہوں نے بار بار ڈالا، اور جب آخری بار یہ انہوں نے بالٹی واپس ڈالی تو کہا پروردگار مجھے یہ گہنے نہیں چاہیے، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے۔ توجہ کیا آپ نے؟ مجھے تیری عبادت کے لیے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے۔ اب پانی نکل کر کے باہر آیا، آپ نے غور کیا عزیزان محترم؟ پانی نکل کر کے باہر آیا، انہوں نے وضو کیا، آرام سے نماز پڑھی۔ ان کی ہسٹری میں یہ واقعہ لکھا ہوا، آپ غور کریں عزیزان محترم۔ یعنی مقدس اردبیلی نے بتا دیا کہ یاد کرو، یاد رکھو، ایک فجر کی 2 رکعت نماز کو بس 2 رکعت کی نماز نہ سمجھنا، یہ نماز کائنات کے خزانوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر، کائنات کے خزانوں سے زیادہ، بس اسے 2 رکعت مت سمجھنا۔ غور کیا آپ نے کتنی فضیلت ہے نماز کی؟ ہمارے ایک عالم دین ہے جن کا، ایک اور عالم دین ہے جن کا نام ابراہیم امینی، نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے عالم، علامہ ابراہیم امینی۔ ان کا ایک پیر خراب تھا، مطلب بہت زیادہ خراب نہیں تھا لیکن تھوڑا سا ویسے چلتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی آیا ان کے پاس جو شیعہ نہیں تھا، مسلمان تھا، شیعہ نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ علی، آپ کے امام علی اور امام زین العابدین 24 آورس میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، 1000 رکعت نماز۔ یہ بتائیے کہ کیا پاسبل ہے کوئی آدمی 1000 رکعت نماز پڑھ لے؟ یہ سوال کہاں کیا اس نے؟ جب علامہ ابراہیم امینی بیٹھے ہیں مولا علی کے حرم میں، مولا کی زری کے پاس، زری کے پاس بیٹھے، کہا یہ بتائیے کیسے پاسبل ہے کوئی آدمی 1000 رکعت 1000 رکعت نماز پڑھ لے 24 آورس میں؟ کہنے لگے اچھا اگر میں تم سے کہوں کہ تم یہاں بیٹھ کر کے مجھے دیکھو 24 آورس، دیکھو گے؟ ٹائم ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگا ہاں بالکل دیکھوں گا، کھانا کھانے جاؤں گا اور جو ضرورت کے لیے جانا ہوتا ہے بس ضرورت کے لیے جاؤں گا، باقی بیٹھوں گا، آپ مجھے دکھائیے۔ کہنے لگے
کون سی بڑی بات ہے کہ علی اور امام علی اور امام سجاد پڑھتے تھے؟ یہ تو میں پڑھ کر کے دکھا سکتا ہوں. غور کیا آپ نے؟ میں پڑھ کے دکھا سکتا ہوں. ایک پیر میں تکلیف ہے، اس کے باوجود وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بیٹھا رہا، اس کے بعد وہ شیعہ ہو گیا. وہ آدمی شیعہ ہو گیا، بیٹھا رہا، کہتا ہے کہ میں پورا دن اور پوری رات نہ وہ سوئے نہ میں سویا، صرف کھانے کے لیے اور ضرورت کے لیے جاتے تھے. اس کے بعد پھر مصلے پر 1000 رکعت نماز پڑھ کر کے دکھائی انہوں نے. اور جب 1000 پوری ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی سنو، جب غلام ایسا ہے تو ان کے امام کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. میں تو ایک غلام ہوں ان کا، ہمارے امام کیسے ہوں گے؟ مرنے کے بعد جب ابراہیم امینی کے بیٹے نے ان کو خواب میں دیکھا، سپنے میں دیکھا، تو جانتے ہیں کس حالت میں دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے اور مولا رسول فرما رہے ہیں اے علی آؤ ابراہیم امینی کو اپنے ہاتھ سے کوثر کا پانی پلاؤ. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. آپ سمجھے، جس نے کوثر کا پانی پی لیا اس کے بعد وہ جنتی ہے. کوثر کا پانی پی کے کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ یہ تو جنت کی نہر ہے، جنت کا پانی ہے. یہ کوثر کا پانی اپنے ہاتھ سے پلاؤ. امیر المومنین نے ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب بلایا مولا علی آئے اور اپنے ہاتھ سے میرے باپ کو کوثر کا پانی پلایا. انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کئی والیومز میں، اس کا نام ہی الغدیر ہے. مولا امیر المومنین کی ولایت پر انہوں نے بہت ساری دلیلیں پیش کی ہیں اس کتاب میں. بڑی کام کیے ہیں ہمارے علماء نے، بڑے کام کیے ہیں. عزیزان محترم آپ غور تو فرمائیں، نماز کتنی عظیم عبادت کا نام ہے. ہمارے اماموں نے نماز نہیں چھوڑی، اور امام کا چاہنے والا ایک بات پہ چھوڑ دیتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے کام بگڑ جاتے ہیں. لا حول ولا قوت. میں مجلس میں آنا شروع کرتا ہوں تو کام خراب ہونے لگا. اللہ اکبر. گناہ ہے یہ کہنا بھی، سوچنا گناہ ہے، کہنا تو چھوڑ دیجئے. سوچنا بھی گناہ ہے کہ مسجد میں آنے سے کام بگڑ گئے یا نماز شروع کرنے سے کام بگڑنے لگا. اللہ اکبر. عزیزان محترم یہ گناہ ہے بہت بڑا. کبھی انسان ایسا گناہ بھی نہ کرے کہ یہ جملہ بھی زبان پر لے کر کے آئے. کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ نماز کے لیے، ایسی عبادت کے لیے کہ معصوموں کو، اماموں کو اتنا پیار ہے کہ رسول فرماتے ہیں علی کے پیر سے تیر نکالنا ہے تو سجدے کی حالت میں نکالنا. آپ سوچئے امام سجاد کے سجدے میں آ کر کے سانپ نے پورا پیر کا انگوٹھا چبا ڈالا، دانت سے چبا ڈالا. نماز میں کچھ فرق ہی نہیں. اور جب نماز امام کی ادھر ختم ہوئی، ادھر وہ اپنی اصلی شکل میں شیطان کھڑا ہو گیا. سانپ بن کے آیا تھا نا، اصلی شکل میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انتا زین العابدین و انتا سید الساجدین. تم وہ ہو جس نے عبادتوں کو خوبصورت بنا دیا، تم وہ ہو جو سجدہ کرنے والوں کے سردار ہو. عزیزان محترم یہ کون کہہ رہا ہے کہ تم سجدہ کرنے والوں کے سردار ہو؟ یہ وہی شیطان ہے جس نے آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. تو آپ سوچئے جو سجدے کا دشمن تھا وہی زین العابدین کے سجدے کی تعریف کر رہا ہے. اصلی تعریف وہی ہوتی ہے جو دشمن کیا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. ہے نا، سجدے کا دشمن تھا اور پھر زین العابدین کا سجدہ تعریف کر رہا ہے. آپ غور تو فرمائیں، انسان نماز سے ہمیشہ جڑا رہے. عزیزان محترم یہ مقدس اردبیلی روایتوں میں ان کا ایک واقعہ اور آپ کی ایک روایت ابھی غم کے بیان میں پیش کر کے تقریر کو ختم کروں گا. عزیزان محترم نماز وہ عبادت ہے جو میرے مولا امام حسین نے آخری وقت میں بھی نہیں چھوڑی. کیا کہا تھا؟ جب ایک صحابی تھے اور انہوں نے کہا تھا مولا کتنا اچھا ہوتا کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیتے کربلا کے میدان میں. امام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے، نمازیوں میں رکھے. نماز کہاں پر؟ جہاں تیر چل رہے ہیں، جہاں تلواریں چمک رہی ہیں، جہاں تیر تنے ہوئے ہیں حسین کی طرف، وہاں حسین نے نماز شروع کر دی. اللہ اکبر. کیسی نماز تھی! ایک وہ سجدہ تھا. اب میں آپ کی خدمت میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں، حسین نے نماز نہیں چھوڑی. اور جب حسین میدان میں آئے، جہاد شروع کیا، گھوڑے سے نیچے گرے ہیں، شمر نے سر کاٹا ہے، تو حسین کا سر کہاں تھا؟ سجدے میں تھا. یہی ہے نا، دو ہیں جن کے سر پہ یا گردن پہ تلوار چلی ہے اس وقت جب خنجر چلا ہے، یا تلوار چلی ہے اس وقت کہ جب وہ سجدے میں تھے، یا باپ یا بیٹا، یا علی یا حسین. علی کا سر بھی سجدے میں تھا نا جب تلوار چلی تھی، حسین کا بھی سر سجدے میں ہے جب خنجر چل رہا ہے.
حسین نے اپنے بابا علی سے کہا ہوگا اے میرے بابا آپ نے تو سجدے سے سر اٹھا بھی لیا، میں ایسا سر رکھوں گا کہ پھر میرا سر نہیں اٹھے گا بلکہ نیزے پر اٹھایا جائے گا۔ عزیزان محترم، آیت اللہ مرشی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ آیت اللہ مرشی ان کی قبر ہے ایران میں۔ آیت اللہ مرشی کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی اور کہا تھا بیٹا دیکھو جب میں مر جاؤں تو پھر میرے امامے کے کپڑے کو ایک کونا امامے کے کپڑے کا میرے جو جنازہ ہے اس میں باندھنا، اور دوسرا یعنی جو تابوت ہے جنازے کا اس میں باندھنا، اور دوسرا معصوم قم کی زری میں باندھنا۔ قم میں رہتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا قم میں جو علماء جن کا انتقال ہوتا ہے ان کو، یا جو بھی بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ان کی لاشوں کو لاتے ہیں، طواف کراتے ہیں، پھر لے جا کے دفن کرتے ہیں۔ باندھنا، اور باندھ کر کے میرے جنازے کو رکھ کر کے ایک امامے کا ایک طرف امامے کو کھولنا، ایک طرف سے میری تابوت میں باندھنا جنازے میں، دوسرا زری میں باندھنا، اور تھوڑی سی مجلس حسین پڑھ دینا، اور حسین کی رخصت پڑھنا۔ جب حسین اپنی بہن زینب سے رخصت ہو رہے تھے وہ رخصت پڑھ دینا، اور 3 مرتبہ یہ رخصت پڑھنے کی وصیت کی آیت اللہ مرشی نے۔ عزیزان محترم، یہ تو آپ نے سن لیا نا، قیامت کا مرحلہ ہے۔ جناب سیدہ نے ایک عالم کے خواب میں آ کے کہا تھا تو نے پوری مجلس پڑھ دی لیکن تو نے میرے حسین کی رخصت نہیں پڑھی، کہ جب میرا حسین اپنی بہن سے رخصت ہو رہا تھا اس وقت حسین کے خیمے میں عالم کیا تھا، کیا منظر تھا اور کیا غم تھا۔ عزادارو، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، علامہ مقدس اردبیلی، بھائی میں نے کہا نا آپ سے غم میں بیان کروں گا، مقدس اردبیلی یہ کربلا آئے اور آنے کے بعد جب کربلا آئے تو ان کے ساتھ ان کے اسٹوڈنٹ بھی تھے جو نجف میں ان سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کے اسٹوڈنٹ میں ایک اسٹوڈنٹ تھا جو حسین کا ذاکر تھا، جو بہت اچھی مجلسیں پڑھا کرتا تھا، اور اس کے آواز میں، اس کے انداز میں بڑا درد تھا جب وہ غم کا بیان پڑھتا تھا۔ لیکن جب یہ کربلا پہنچے تو وہاں اتنی بھیڑ تھی، چاہنے کی، زائرین کی، کہ یہ جو مجلس پڑھنے والا ان کا شاگرد تھا یہ کہیں بھیڑ میں چلا گیا، ادھر ادھر ہو گیا۔ اب یہ پریشان اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں وہ کدھر گیا، اس کو بلاؤ، حسین کی زری کے پاس کھڑے ہیں، تھوڑی سی مجلس تو پڑھ دے۔ اب وہ نہیں ملتا، اتنے میں دیکھا کہ ایک سید آئے، اور آنے کے بعد ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ وہ سید کہتے ہیں مقدس اردبیلی زیارت 40 پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے زیارت 40 پڑھنی شروع کی، وہ سید روتے جاتے تھے۔ جیسے ہی میں نے زیارت 40 ختم کی وہ کہتے ہیں کہ اب کیا کس بات کی پریشانی ہے؟ مقدس اردبیلی کہتے ہیں میرا ایک شاگرد آیا تھا کہ جو مجلس پڑھتا تھا، میں چاہتا تھا یہاں مجلس پڑھے لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ وہ سید کہتے ہیں اے مقدس پریشان مت ہو، اگر کہو تو میں پڑھ دوں۔ مقدس اردبیلی کہتے ہیں آپ ہی پڑھ دیجئے۔ وہ سید کہتے ہیں، اب وہ مقدس اردبیلی کہتے ہیں میں نے دیکھا ان سید نے ایک مرتبہ حسین کی زری کی طرف دیکھا، ان کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ ہم تڑپ کر رونے لگے، اور اس کے بعد مجھ سے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کیا سننا چاہتے ہو؟ مقدس کہتے ہیں میں نے کہا اے سید بس تم وہ آخری منظر پڑھ دو جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ جیسے ہی اس سید نے ایک جملہ کہا اے میرے دادا حسین، میں کیسے بیان کروں اس وقت خیمے میں حالت کیا تھی کہ جب آپ خود جناب زینب سے رخصت ہو رہے تھے، ام کلثوم سے رخصت ہو رہے تھے۔ جیسے ہی سید نے جملہ کہا مقدس کہتے ہم تڑپ کر رونے لگے، وہ سید نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں سمجھ گیا میرے زمانے کے امام تھے جو حسین کی رخصت کا بس ایک جملہ پڑھ کر چلے گئے۔ عزادار ہو، آپ نے سوچا یہ حسین کی رخصت اتنی غمگین کیوں ہے کہ جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو آخر بات کیا تھی کہ جس میں اتنا غم ہے؟ بات یہ تھی کہ جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو زینب اپنے بھائی کے گلے لگ کر ایک جملہ کہہ رہی تھی، بھیا ذرا یہ تو بتا دو اب ہمارا وارث کون ہوگا؟ بھیا تم آخری امید تھے، اب تم بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ آزادار ہو، بس حسین نے زینب کے قلب کی طرف دیکھا، زینب اپنے بھائی سے الگ ہو گئی۔ جاؤ میرے بھائی، خدا حافظ، جاؤ قربانی پیش کرو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہرا سلام اللہ علیہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر معاصی کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ تمام مومنین مومنات کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین مومنات جہاں بھی ہیں پروردگار ان کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھنا۔ میرے اللہ تمام مومنین مومنات کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین مومنات کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ میرے اللہ جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار یا برسر تجارت ہے ان کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا۔